اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مرکری ٹرانزٹ کے ساتھ عطارد کا اپنے جگہ بدلنا، اپنی جگہ بدل کر دوسرے زوڈیکل سائن میں جانا، اور اس دوران یہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے، کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے تین زوڈیکل سائن کے اوپر۔ آخری تین زوڈیکل سائن ہے کیپریکون، ایکویریس اور پائسس کے اوپر۔ ان تمام تینوں زوڈیکل سائن کے اوپر اس ٹرانزٹ کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں اور ساتھ میں ان کی ریمیڈیز۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا چلوں کہ یہ ٹرانزٹ کس جگہ آپ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر تو یہ آپ کا عطارد، آپ کا مرکری اچھی پوزیشن میں ہے آپ کے برتھ چارٹ میں، تو آپ کی زندگی میں آپ کی صحت، آپ کا دماغ، آپ کا سوچ، آپ کا عقل، دانائی، اس میں بڑی پازیٹیو انرجی لے کر آ سکتا ہے، پازیٹیو نتائج لے کر آ سکتا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا بینیفٹڈ ہو سکتے ہیں، بہت اچھی شعبہ اختیار کر سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، یا پھر ٹیچر ہیں، یا پھر ٹیک سائنس، جدید میڈیکل سائنس کے اندر اپنا نام کما سکتے ہیں۔ اس ٹرانزٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے تمام لوگوں کے اوپر، اور موسموں کی طرح ستارے بھی اپنی پوزیشن بدلتے ہیں۔ ہر ماہ کوئی نہ کوئی پلینٹ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ اثرات مون سائن اور اسینڈنٹ لوگوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اس کے وجہ سے بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کے ذائچے میں عطارد کا ستارہ اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں، یعنی کہ ان کا جو فنون لطیفہ ہے، تحقیق کا میدان ہے، یا پھر خیالاتی تخلیقی کاموں کے اوپر وہ بہت ساری سبقت لے جاتے ہیں، جیسا کہ علم نجوم ہے، یا پھر تصوف ہے، یا صوفی ازم ہے، یا پھر تمام خفیہ علوم کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہ خوب نام کماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاہم اگر ان کا عطارد جو ہے کیتو یا پھر مارس کے ساتھ یا راہو کے ساتھ ہو، تو وہاں سے نیگیٹیوٹی، مشکلات کا سامنا، رکاوٹیں، کچھ بھی حاصل نہ کر سکنا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، انٹیلیجنس کی کمی، جذبیاتیات، یا پھر آپ کے اندر جہرانہ پن جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ فرض کریں کہ اگر آپ کا عطارد کوکب میں ہے، ایکویریس میں ہے، دل میں ہے، تو وہاں پہ سفر کے دوران نقصان کا ہونا، روڈ ایکسیڈنٹ، یا پھر سفری معاملات میں مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ راہو اور کیتو کے افیکٹ کی وجہ سے آپ کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، قوت مدافعت کی کمی کا سامنا، نیند کا کم آنا، اعصابی تناؤ کا شکار رہنا۔ اس کے برعکس اگر یہ جوپیٹر کے ساتھ ہے، یا وینس کے ساتھ ہے، یا پھر سن کے ساتھ ہے، تو بہت پازیٹیو انرجی لے کر آ سکتا ہے۔ اس دوران یہ برج اسد کے اندر ہونے والا ٹرانزٹ ہے، لیو کے اندر ہونے والا یہ ٹرانزٹ بہت ساری پازیٹیوٹی لے کر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کیپریکون کے اوپر۔ کیپریکون کے باشندوں کے لیے مرکری جو ہے، عطارد جو ہے، ان کے چھٹے اور نویں گھر پر حکمرانی کرتا ہے۔ فی الحال 8ویں گھر میں یہ ٹرانزٹ ہو رہا، نتیجہ آپ کو اپنی کوششوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کچھ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو غیر متوقع صورتحال سے سامنا ہو سکتا ہے، غیر متوقع بینیفٹس ملتے نظر آئیں گے، عجیب سی کیفیت سے آپ آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔ لہذا لیو میں آپ کے کیریئر کے اوپر افیکٹ ڈالے گا، وہاں پہ چیزیں بہت بہتر ہوتی نظر آئیں گی، اور آپ کے کام پر دباؤ کی وجہ سے یا پھر کام میں کچھ انبن کی وجہ سے آپ جاب بدل سکتے ہیں، اپنی ورکنگ پلیس سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے کہ مجھے جاب بدلنی چاہیے۔ تو اس دوران مرکری کی اس ٹرانزٹ کے اندر آپ کو نئے حالات میں ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہوگی، نئے حالات سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کاروبار کے اندر کچھ چیزوں کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنس ہو سکتے ہیں، نقصانات ہو سکتے ہیں، مالی طور پر بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا ہو سکتا ہے جن کا انتظام کرنا مشکل ہے، جس کے لیے کچھ منصوبہ بندی کرنی پڑ سکتی ہے، کچھ پلاننگ کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو نظم و ضبط سے کرتے ہیں، کیونکہ جو سیکشن ہے وہ حالت رجت میں، اس کے بھی امپیکٹ پڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں مرکری کا ٹرانزٹ ہے، وینس کا ہے، مارس کا، یہ سارے پلینٹس اپنی پوزیشن جب بدلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
رشتوں میں کچھ چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، رشتوں کے اندر اپنے بول چال، اپنے رویوں کے اوپر اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اخلاقیات اور ان کے اندر گفتگو کے وقت تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، جملوں کا چناؤ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا۔ اس دوران آپ کو کچھ صحت ڈسٹرب کر سکتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ کی تکلیف یا پھر بھوک کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو ارلی مارننگ واک کیا کریں، تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور تیسرا جو زوڈیکل سائن ہے جی وہ ہے ایکویریس۔ اگر ہم ایکویریس کی بات کریں تو مرکری ان کے 5ویں اور 8ویں گھر پر حکمرانی کرتا ہے۔ فی الحال 7ویں گھر کے اندر یہ ٹرانزٹ ہے، لیو میں یہ مرکری کا ٹرانزٹ آپ کی فرینڈ شپ کے اندر، آپ کے ریلیشنز کے اندر تناؤ لے کر آ سکتا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر ایکویریس کے کچھ اچھے تعلقات کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ کچھ چیزیں بہتر بنیں گی اور کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوتی نظر آئیں گی۔ آپ کو اپنے آپ کے مثبت رویوں کے ساتھ، مثبت روابط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ اور کیریئر کے لحاظ سے آپ کو کچھ کامیابیوں کا سامنا رہے گا اور کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا رہے گا۔ آپ کو تھوڑی سی ترقی میں آگے بڑھنے میں دشواری پیش ہو سکتی ہے۔ کاروبار کے اندر بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لہذا اپنے شراکت داروں کے ساتھ بھی کن چیزوں کے اوپر تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کچھ تناؤ بن سکتا ہے، کچھ کاروباری جو ہے پرابلمز بن سکتے ہیں۔ سفر کے دوران لاپرواہی سے اجتناب کیجیے گا۔ سفر میں روڈ ایلیمنٹ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے، اس میں آپ کو چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ہیلتھ کا خراب ہونا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کے اخراجات میں آپ کی صحت یا پھر سفر جو ہے تو آپ کے اخراجات بڑھاتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس دوران ٹرانزٹ کے دوران آپ کے ریلیشن بھی ڈسٹرب ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر جو چمک ہے، جو ان کے اندر دھمک ہے، شائننگ ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو لہذا کچھ چیزیں پریشان کن ہو سکتی ہیں صحت کے حوالے سے۔ تو آپ کو اپنی جیون ساتھی کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے، ان کی صحت کا خیال کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں، کچھ مالی دباؤ کا بھی سامنا رہے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا زوڈیکل سائن ہے جی وہ ہے پائسز۔ اب پائسز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے 4تھے اور 7ویں گھر کے اوپر حکمرانی کرتا ہوا فی الحال 6ٹھے گھر سے گزر رہا ہے یہ ٹرانزٹ۔ 6ٹھے گھر کے اوپر یہ ٹرانزٹ ترقی میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاندان کے اندر کچھ ریلیشنز کے اندر کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے کچھ خاندانی مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اپنے کیریئر کے لحاظ سے آپ کو اپنی محنت، ہمت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا، کیونکہ اس دوران آپ کے ساتھ آپ کے افسرانہ بالا کا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہاں پہ بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا وہاں پہ ٹف ٹائم مل سکتا ہے، تو آپ کے حریفوں سے بھی سخت مقابلے کی وجہ سے منافع کم ہو سکتا ہے۔ محتاط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، مالی طور پر آپ اپنے آپ کو باقاعدہ ذرائع سے پیسہ کمانے کے بجائے قرضوں پر انحصار کرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وقت بچت کرنے کا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کا ہے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا۔ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنی شادی شدہ لائف ہے یا آپ کی فرینڈ شپ لائف ہے یا پھر آپ کے کچھ ایسے ریلیشن ہیں، ان کے اندر آپ کو ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا دامن تھامے رکھنا ہے تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ اس دوران آپ کو کچھ چیلنجز ان کا سامنا رہے گا، صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، خاص طور پیٹ کے مسائل کے لیے ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کو کافی ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو لہٰذا کھانے پینے میں تازہ پھل تازہ سبزیاں استعمال کریں، پانی کا استعمال زیادہ کر لیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج تک ٹرانزٹ کے دوران کچھ نیگیٹیوٹی اور کچھ پازیٹیو سب چیزیں موجود ہیں، مگر اس دوران اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، محمد و آل محمد سے جوڑ لیں، آقا کریم سے جوڑ لیں، ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو اس ٹرانزٹ کے اندر آپ کو ارلی مارننگ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے اور شام کے وقت سورہ مزمل کی تلاوت کرنا بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، اور ساتھ میں یا مالک یا قدوس کا ورد کرنا بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ذکر محمد و آل محمد جتنا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت کے چراغوں کو روشن کر لیں، اللہ تعالیٰ کا کریم کے توسل سے، محمد و آل محمد کی وسیلہ اطہر سے آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو ہیں ایسٹرولوجی کی ریمیڈیز، اس کی اگر میں بات کروں تو اس ٹرانزٹ کے دوران سب سے زیادہ جو آپ کو سپورٹیو سٹون ہوگا وہ پیریڈاٹ یا پھر زمرد ہے، امریلڈ ہے، اونیکس ہے، یہ سٹون پہننے سے بھی آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو غریب و مسکین لوگوں کے اندر سبز رنگ کے کپڑے، سبز رنگ کی دالیں، سبزیاں وغیرہ صدقہ کرنی چاہیے، اور بچوں کو کچھ اسٹیشنری کا
सामान जो है जहाँ पे बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, या फिर वो बच्चे जिनके पास तालीम के वसाइल की कमी है, उनको गिफ्ट करें। उसके बाद अपने ख़ानदान के अंदर ख़वातीन की इज़्ज़त करें, उन्हें अपनी इस्ताक़ात के मुताबिक, अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने अखराजात के मुताबिक कुछ तोहफ़े देना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छी किस्मत के लिए इस ट्रांज़िट के दौरान सब्ज़ रंग का रुमाल रखना आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चिराग अपने घरों में रोशन कर लें। अल्लाह ताला आका करीम के तवस्सुल से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीला आयात से आपके कारोबार में, आपके माल में, आपकी जान में, आपके रिज़्क में, आपके घर में बरकतें अता फरमाए। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।